دشمن کے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ مارکہ حق کا خلاصہ اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے جہازوں کا ملبہ تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہا، بزدل دشمن کی جارحیت پر ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو اس کو جان کے لالے پڑ گئے۔ دشمن نے 4 گھنٹے میں جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ میں اور پوری قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیراعظم کا 10 مئی کو یوم مارکہ حق سے منسوب کرنے کا اعلان۔ کہا کہ ہر سال یوم مارکہ حق کو تعطیل کے بغیر جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے شہریوں کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھنے کا بھی عزم۔ کہا کہ وطن عزیز سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو ختم کر کے دم لیں گے۔ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک اور واضح پیغام۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ میں تقریب سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا، مارکہ حق 2 ممالک کے درمیان جنگ نہیں، 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا جس میں باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی سب سے طویل نتیجہ خیز جنگ کی مثال قائم کی، دشمن کے جدید جنگی ہتھیار اور تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ فتح میزائل اور شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زائد عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت اور آئندہ مہم جوئی کی تو اثرناک، انتہائی خطرناک ہوں گے اور تکلیف دہ ہوں گے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بنا ادھوری ہے۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا، پاکستان سے روایتی جنگ کو نامکمل تصور کرتے ہوئے بھارت پھر دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ فیلڈ مارشل کا مارکہ حق کے شہداء کو سلام۔ کہا، مارکہ حق کے تمام شہداء کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو امانت اور کامیابیوں کی اللہ کا احسان سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے قومی وقار میں اضافے کا اعتراف دنیا کر رہی ہے۔ آج پاکستان کے دوستوں کی تعداد ماضی سے کہیں زیادہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں خصوصی تقریب سے خطاب۔ بولے کہ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا عظیم سنگ میل ہے۔ آج پاکستان مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری سے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کی قیادت بھی خصوصاً امریکی صدر کی مشکور ہے۔ اپنی مخلصانہ کاوشوں سے اس اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کرے، خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے۔ یہ خواب پاکستان کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن اور تابناک ہے۔ مارکہ حق ملکی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ اسلام آباد میں مارکہ حق کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا، پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے، اپنے آبی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا، ہماری سول آبادی اور عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے۔ پاک فضائیہ اور پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ شاہینوں نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی، بھارت کے 8 طیارے مار گرائے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک افواج نے اپنی مہارت ثابت کی۔ پاکستان ہمیشہ امن کا داعی ہے، ہم نے عالمی امن کے لیے عملی اقدامات کیے۔ صدر آصف علی زرداری نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر قرار دیا۔ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا، افغانستان کے ذریعے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو ختم کیا جائے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی غیر مشروط حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کی امن و سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے، ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واہگہ بارڈر سے بھارت کو پیغام۔ مارکہ حق میں کامیابی کی سالگرہ پر پوری قوم کو مبارکباد۔ وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ 25 کروڑ عوام دنیا میں مرصوص ہیں، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ مسلح افواج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستانیوں کی امانت کو بہترین طریقے سے حفاظت کی۔ انہوں نے دشمن کو ایسا جواب دیا کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔
انہیں اور افواج پاکستان کو پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پاکستان نے تیسری جنگ عظیم رکوائی ہے۔ جو ممالک پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے آج وہی تعریفیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی قوم کا سلام کہ جس نے ملک کا نام روشن کیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کا خاتمہ، امریکی تجاویز پر ایران کا جواب۔ تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجاویز کا جواب دے دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر جواب دیا گیا ہے۔ مذاکرات میں پہلی ترجیح جنگ کے خاتمے کو دی جائے گی۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کی جانب سے امریکی تجویز کا جواب موصول ہونے کی تصدیق کہا۔ فیلڈ مارشل نے بتایا ہے تہران کا جواب آ گیا ہے۔ ہم دونوں ممالک کو 1979 کے بعد مذاکرات کی میز پر لے کے آئے۔ برادر اور ہمسایہ ملک ایران میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے۔ مذاکراتی عمل کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی پر دوست ممالک کے شکر گزار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ امریکی صدر نے کروڑوں زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ جاری رہتی تو بھیانک انجام ہوتا۔ ایران ڈیل کرتا ہے تو پھر توڑ دیتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکوہ۔ امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں کہا کہ تہران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی قیادت بحریہ اور فضائی طاقت کو ختم کر دیا ہے، ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ ہتھیار اور ریڈار بھی نہیں بچے۔ تہران کو فوجی سطح پر شکست ہو چکی ہے اور ذہنی طور پر تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ اگر ہم آج ایران کو چھوڑتے ہیں تو انہیں دوبارہ پاؤں پر کھڑا ہونے میں 20 سال لگ جائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ ٹارگٹس موجود ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے 70% حاصل کیے جا چکے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہمیں آبنہ ہرمز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE اور دوسروں کی مدد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم دشمن کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکائیں گے، ایرانی صدر کا امریکی صدر ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا مذاکرات ہوں بھی تو قومی حقوق اور مفادات کے مضبوط دفاع کے لیے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہتھیار ڈالنا یا پسپائی اختیار کرنا نہیں، بلکہ مقصد ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ اور قومی مفادات کا مضبوطی سے دفاع کرنا ہے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے ایران کی متحدہ فوجی کمانڈ کے سربراہ میجر جنرل علی عبداللہی کی ملاقات، سیکیورٹی صورتحال، جنگی حکمت عملی اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر نے ایرانی فوج کے سربراہ کو نئے رہنمائی اقدامات سے آگاہ کیا۔ میجر جنرل علی کی مجتبیٰ خامنہئی کو فوج کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ، بتایا کہ ہماری مسلح افواج کے پاس جدید جنگی ساز و سامان اور ہتھیار موجود ہیں۔ مسلح افواج مکمل ہائی الرٹ پر ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دشمن کی طرف سے کسی بھی غلطی پر ایران کا رد عمل سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات کب ہوئی اس حوالے سے تفصیل نہیں بتائی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے قطری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا جنگ بندی کے خاتمے کے لیے جاری ثالثی کی کوششوں پر تمام فریقین کو مثبت رد عمل دینا چاہیے۔ سمندری جہاز رانی کی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ آبنہ ہرمز کو دباؤ ڈالنے کے طور پر استعمال کرنے سے بحران شدت اختیار کرے گا۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ رنگ و نور میں نہا گیا، موسم کی خرابی کے باعث فلائی پاسٹ نہ ہو سکے۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مرکزی تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود تھے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ واہگہ بارڈر لاہور کی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ دشمن سن لے کان کھول کر، قوم کھڑی ہے سینہ تان کر۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر واہگہ بارڈر پر رنگا رنگ تقریب کا انعقاد، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گلوکاروں اور فنکاروں نے ملی نغموں سے شرکا کا لہو گرمایا، بارڈر پر کھڑے ہو کر قومی پرچم بلند کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یادگار شہداء پر حاضری پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات اسما بخاری اور دیگر وزراء کی بھی شرکت۔
मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर बाबर से दुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी शिरकत की। एयर चीफ और नेवल चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। तीनों मुसल्लाबाद के चाक चुबंद दस्ते की वतन पर जाने निछावर करने वालों को सलामी। तकरीब के दौरान कौमी तराने की धुनें बजाई गईं। सर्विसेज चीफ्स की जानिब से कौमी परचम को सलामी पेश की गई। मार्का हक के हवाले से पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड कराची में पुरवकार तकरीब। सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में अफवाज ने गैर मामूली महारत का मुजाहरा किया। कई गुना बड़े दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध का कहना था, मार्का हक ने वाज़ेह पैगाम दिया, जारियत का भरपूर जवाब देंगे। सियासी कुव्वतें अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून। नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वते ललकार नहीं है। दिफाए वतन के लिए बुनियाद मरसूस है हम। कराची तक खैबर एक ही आवाज। मार्का हक में शानदार फतह पर मुल्क भर में जश्न उरूज पर। पाकिस्तान से जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। आवाम का मुल्क की खुद मुख्तारी और आज़ादी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। शहर शहर रैलियाँ और तक़रीबात। अफ़वाद पाकिस्तान को ख़िराज तहसीन। मुसल्लाबाद के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का अयादा किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मार्का हक की मुनासबत से खोखर पैलेस से वाघा बॉर्डर तक रैली निकाली गई। लीगी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में कुरान ख़्वानी और खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम। मार्का हक में शानदार फतह की याद मनाने के लिए मुल्क भर में तकरीबात। लाहौर में यादगार शहदा पर तकरीब। कोर कमांडर लाहौर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश। मुल्क की सलामती इस्तेहकाम और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। पेशावर में भी यादगार शहदा पर तकरीब। कोर कमांडर पेशावर और गवर्नर KP की हाजिरी। फातिहा ख़्वानी की। चीफ सेक्रेटरी सिविल और अस्करी अफसरान, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। गिलगित में निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद की तकरीब में शिरकत। आज़ाद कश्मीर में कायम मकाम सदर खुसूसी तकरीब में शरीक। मार्का हक जंगी जुनून में मुब्तला भारत का गुरूर खाक में मिलाने की तारीखी दास्तान। पाकिस्तान ने भारत जैसे मक्कार दुश्मन की बिला जवाज जारहियत और मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया। अस्करी क़यादत ने कौमी खुद मुख्तारी और मफादात का दिफा करके दुश्मन को सबक सिखाया। शाहीनों ने दिन के उजाले में भारतीय फौजी पोस्टों को राख का ढेर बना दिया। बहरी सरहदों के मुहाफ़िज पाक बहरिया की तैयारी के आगे दुश्मन बहरी महाज पर आगे ही न बढ़ सका। आलमी मीडिया का भी पाकिस्तान की शानदार फतह का एतराफ़। आलमी दिफाई माहिरीन ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को भारतीय जारहियत के खिलाफ मुअस्सर और दंदान शिकन जवाब करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट का कौमी इत्तेहाद, दिफा और कुर्बानी को खराज तहसीन यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है मगर सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम, बावकार रियासत बनाने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 1 साल कबल पाकिस्तान ने भारत का सुंदूर मिटा दिया। मार्का हक में सिर्फ जंग नहीं, कौमी इत्तेहाद, हौसले और मोहब्बत की दास्तान। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने बरादराना ताल्लुकात की गहराई का अयादा किया। अमन इक़दामात के लिए कतर की मुसलसल और साबित कदम हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम फरीकैन की तरफ से तामीरी रवाबित की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने जल्द अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान की उम्मीद का इज़हार किया। कहा, अमीर कतर के दौरे से पाकिस्तान और कतर की पायदार शराकतदारी को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने में मदद मिलेगी। वफाक का दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हर मुमकिन मुआवनत का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को टेलीफोन। बन्नू पुलिस चौकी पर दहशत गर्द हमले की मजम्मत। कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।
شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کا عزم۔ وفاق کی جانب سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف صوبائی حکومت کو ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما پاک افواج، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں وزیر مملکت برائے خارجہ شمع عبید اسلام سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیش نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تجارت اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ راولپنڈی میں مارکہ حق اسکوائر کا افتتاح۔ 179 دن میں 5 انڈر پاسز، 2 اوور ہیڈ بریجز اور پیڈسٹرین برج کی تکمیل کا ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ راولپنڈی کچہری چوک کو مارکہ حق اسکوائر کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ سگنل فری کوریڈور کا دورہ کیا، اوور ہیڈ برج اور دیگر سڑکوں کا بھی معائنہ کیا۔ مریم نواز نے انیکسی چوک سے جی پی او چوک سگنل فری منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سگنل فری کوریڈور سے یومیہ 2 لاکھ سے زائد گاڑیاں گزر سکیں گی۔ رباطہ موٹر وے سگنل فری کوریڈور کے 2 فیز مکمل، تیسرا جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 9 انڈر پاسز اور 3 فلائی اوورز بنیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ سگنل فری کوریڈور راولپنڈی کا اربن کلچر تبدیل کر دے گا۔ سی ایم سندھ کا بی آر ٹی ریڈ لائن سمیت مختلف منصوبوں کو دورہ اور تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ منصوبے میں حائل گیس اور بجلی کی لائنوں کی منتقلی کے کام کو تیز کرنے کا حکم۔ ممتاز منزل کے پاس زیر تعمیر فلائی اوور پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا نکاسی آب اور پانی لائنز کی منتقلی کا کام تیز کیا جائے، دوسری شفٹ کے ذریعے رات کو بھی کام کریں۔ نمائش سے موسمیات تک پیج ورک مکمل کرنا خوش آئند ہے۔ میرا مقصد کراچی کے لوگوں کو جلد از جلد ایک عالمی معیار کا سفری نظام فراہم کرنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی عالمی جوہری ایجنسی کی آبنہ ہرمز سے متعلق بیانات کی مذمت۔ ترجمان اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ IAEA کا مینڈیٹ صرف تصدیق ہے۔ آبنہ ہرمز میزائل پروگرام یا تہران کے طرز عمل پر سیاسی بیان اس کا اختیار نہیں ہے۔ پیشہ ورانہ، غیر جانبدار سیاسی بیانات اور ذاتی خواہشات کی نظر ہو تو ادارے ساکھ کھو دیتے ہیں۔ ماں، محبت، قربانی اور بیلوز دعا کا دوسرا نام۔ مدرز ڈے پر دنیا بھر میں ماؤں سے محبت کے اظہار کا سلسلہ جاری۔ GNN اور گورمے گروپ کی جانب سے پروقار تقریب، ماں کی اولاد کے ساتھ رشتے کو خراج تحسین پیش کیا۔ حسین لمحات کو محفوظ کرنے کے لیے تصاویر بھی بنائی گئیں۔ شرکاء کے لیے پرتکلف زہرانے کا اہتمام، تحائف تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں شریک خواتین نے گورمے فوڈز کی اس منفرد کاوش کو خوب سراہا۔ کہا کہ تقریب کے ذریعے بچوں کے کام کے ماحول کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ یادگار دن خوشی کے لمحات کو ہمیشہ تازہ رکھے گا۔ گورمے فیملی نے بھی تقریب کو خوبصورت روایت قرار دیا۔ KP کے مختلف علاقوں میں بادلوں نے رنگ جما دیا۔ مردان، مہمند اور کوہات میں طوفانی ہواؤں کے بارش بعد پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی آج رات 12 مئی تک بارش کا امکان۔ PTM نے بارش اور آندھی سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق راولپنڈی، مری گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، گجرانوالہ میں بارش کا امکان ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، شیخ پورہ اور دیگر شہروں میں بارش متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری۔ عوام کو بھی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے محفوظ مقامات پر رہیں۔ آسمانی بجلی کی گرج چمک کے دوران کھلے مقامات تلے ہرگز نہ جائیں۔